اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کا ترجمے اور تفسیر کا 20واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں سورہ تکاثر مکی جو صورت ہے اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق جو تفسیر ہے وہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ سورہ تکاثر یہ مکی صورت ہے اور اس کی 8 آیات ہیں۔ تو پہلے اس سورہ تکاثر کا ترجمہ سن لیں اور پھر اس کے بعد تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، الہا یلہی الہاءً، غفلت میں ڈالنا۔ الہا کا مطلب غفلت میں ڈالنا، کم کا مطلب تمہیں، کم کا مطلب تمہیں، التکاثر، تکاثر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے سبقت کرنا، مال کی ہرس میں، مال کی طلب میں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے سبقت کرنا مال کی ہرس میں، مال کی طلب میں۔ تو التکاثر کا مطلب ہے مال کی ہرس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ مفہومی ترجمہ ہے اس کا۔ ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا، آگے بڑھنا کثرت کی طلب میں، ٹھیک ہے۔ التکاثر کثرت کی طلب سے، کثرت طلب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مال کی کثرت طلب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تمہیں مال کی کثرت نے، ٹھیک ہے، غافل کر دیا ہے تمہیں مال کی کثرت نے۔ دوسرا ترجمہ، غافل کر دیا ہے تم لوگوں کو مال کی طلب میں، غافل کر دیا ہے تم سب کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مال کی ہرس نے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اتنا شارٹ کٹ نہیں ہوتا، یہ اس کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو کافی لمبا ترجمہ بنتا ہے۔ اس کے 3 ترجمے کیے جاتے ہیں۔ پہلا ترجمہ کہ مال کی کثرت نے تم لوگوں کو غافل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، پہلا ترجمہ ذہن میں رکھیں، مال کی کثرت نے تم لوگوں کو غافل کر دیا ہے۔ دوسرا ترجمہ، ایک دوسرے سے مال کی کثرت، مال کے حصول کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، ایک دوسرے سے مال کے حصول کے سبقت نے تمہیں ایک دوسرے غافل کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ترجمہ ہوگا کہ دوسرے کے مقابلے میں اپنے کثرت مال پر فخر کرنے سے تمہیں غافل کر دیا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے کثرت مال پر فخر کرنے پر تمہیں غافل کر دیا، یعنی دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کے لیے کہ میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے، تو اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا، یا دوسرے سے آگے بڑھنے نے، مال کی ہرس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا، یا یہ ہے کہ مال کی کثرت نے، ہر وقت مال کی کثرت چاہتے ہو، اس وجہ سے اس مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے حتی زرتم المقابر، حتی کا مطلب یہاں تک، حتی کا مطلب یہاں تک، حتی انتہا کے لیے آتا ہے، حتی یہاں تک، زرتم تم نے زیارت کی، ہم کہتے ہیں نا بزرگوں کی زیارت کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے۔ زرتم کا مطلب دیکھنا، زرتم کہتے ہیں دیکھنے کو، زور کا مطلب دیکھنا، تو حتی زرتم یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا، یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا، المقابر، یہ المقابر جو ہے یہ جمع ہے مقبرہ کی، اور مقابر قبروں کو کہتے ہیں، قبروں کو مقابر کیسے کہتے ہیں؟ قبروں کو۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ حتی یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم نے قبریں دیکھ لی، لفظی ترجمہ،
یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں تک جا پہنچے، ٹھیک ہے، تم نے قبریں دیکھ لی، مطلب کیا ہے کہ تم قبروں میں چلے گئے۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، سوفا، سوفا کا مطلب ہے ان قریب، سوفا کا مطلب ان قریب، تعلمون، تعلمون کا مطلب ہے تم جان لوگے، تعلمون تم جان لوگے، تو پورا ترجمہ کیا بنے گا؟ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، ثم کا مطلب پھر، ثم کا مطلب پھر، آگے ہے کلا وہی ہرگز نہیں، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، تو پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ آگے اللہ پھر فرما رہے ہیں کلا ہرگز نہیں، انسان ہے نا کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھتی ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے اس کو، فرمایا کلا ہرگز نہیں، لو، لو کا مطلب اگر، لو کا مطلب اگر، تعلمون تم جان لیتے، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین، علم کہتے ہیں جاننے کو، علم کہتے ہیں جاننے کو، اور یقین، یقین کو کہتے ہیں، تو علم الیقین یقینی علم، ترجمہ کس طرح بنے گا؟ یقینی علم، تو پورے آیت کا ترجمہ کس طرح بنے گا؟ کلا ہرگز نہیں، لو اگر، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین یقینی علم۔ آگے ہے لَتَرَوُنَّ الجحیم، لَتَرَوُنَّ یہ لام تاکید کے لیے، اور یہ جو آخر میں نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے، اور ترجمہ اس کا کیا بنے گا؟ لَتَرَوُنَّ، تارا کا مطلب دیکھنا، آپ نے پیچھے بھی علم تارا، لَتَرَوُنَّ ضرور بالضرور، دو تاکیدیں اللہ نے لگائی ہیں، شروع میں بھی بات کو پختہ کیا ہے، ایک بھی نہیں، آخر میں دوسری بھی لگائی، ضرور بالضرور، لَتَرَوُنَّ تم دیکھ لو گے، لَتَرَوُنَّ تم دیکھ لو گے، الجحیم جہنم کو، جحیم جہنم کو، ضرور بالضرور تم دیکھو گے کس کو؟ جہنم کو، ثم پھر، لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر لَتَرَوُنَّ یہ وہی لفظ ہے تارا کا دیکھنا، لَتَرَوُنَّ ہاں، پھر ضرور بالضرور تم دیکھو گے ہاں اس جہنم کو، ثم لَتَرَوُنَّهَا پھر ضرور بالضرور تم دیکھو گے اس جہنم کو، عین الیقین، عین کہتے ہیں آنکھ کو، یقین کا مطلب یقین، یقینی آنکھ سے، پھر ضرور بالضرور تم اس جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، پھر ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھ سے، یقینی آنکھ سے دیکھو، یقین کی آنکھ سے، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ثم پھر، لَتُسْأَلُنَّ یہاں پر بھی جو شروع کا لام ہے اور آخر جو نون ہے یہ دونوں تاکید کے لیے، تُسْأَلُ تم سے سوال کیا جائے گا، ثم لَتُسْأَلُنَّ پھر ضرور بالضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، عن النعیم، عن کا مطلب سے، نعیم کا مطلب نعمتوں کے بارے، نعمت ہے، نعیم کہتے ہیں نعمتوں کو، ثم لَتُسْأَلُنَّ پھر ضرور ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، پھر ضرور بے ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے تفسیر ہوگی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، پھر اس کا ترجمہ سن لے، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تم لوگوں کو مال کی کثرت نے، ٹھیک ہے، غافل کر دیا ہے تم لوگوں کو مال کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، ٹھیک ہے، الہاکم التکاثر کا مطلب پہلے تم یہی ہے نا مال کی کثرت، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مال کی ہرس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا مال کی ہرس نے، اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں،
ان قریب تم جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر، ثم کا مطلب پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، لو تعلمون اگر تم جان لو علم یقین، یقینی علم، لترون الجحیم، پھر تم لترون الجحیم، البتہ ضرور بے ضرور تم دیکھو گے کس کو؟ جہنم کو، ثم لترونہا، پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا ضرور بے ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ الہاکم التکاثر، اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے مال کی محبت نے، یعنی ایک دوسرے سے تم مال کی محبت میں، یعنی مال کی تمہارے اندر اتنی محبت ہے کہ مال کی وجہ سے ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہو، مال کی ہرس نے، یعنی مال کی ہرس سے کی وجہ سے مال کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو، مال کو حاصل کرنے کے چکر میں، یہ جو مال کو حاصل کر رہے ہو اور اس حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہو، اس چیز نے تمہیں غفلت میں کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے، یعنی تم ہر روز اور ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہو کہ میں مال کے لحاظ سے اس سے اوپر چلا جاؤں، یا تم اسی چکر میں لگے رہتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال آئے، تمہیں اپنا مالک بھی بھول گیا ہے، تمہیں آخرت بھی بھول گئی ہے، تمہیں قبر بھی بھول گئی ہے، تم مال کی ہرس نے، مال کی کثرت میں اتنے غافل ہو گئے ہو کہ تمہیں آخرت نہ یاد رہی، نہ تمہیں دنیا آخرت نہ قبر یاد آئی، نہ تمہیں جس مالک نے تمہیں بنایا وہ مالک تمہیں یاد رہا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے، ٹھیک ہے؟ مال کی کثرت نے، مال کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ قبروں تک پہنچ گئے ہو۔ جب قبر میں جاتے ہو پھر کہتے ہو میں نے تو اتنی پراپرٹی بنائی تھی، اب میرے کس کام کی ہے؟ لیکن فرمایا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نے کامیابی کس میں سمجھی؟ مال میں، تم نے کامیابی کس میں سمجھی؟ مال میں، تم نے توجہ ساری کس کو دی؟ مال کو دی، تم نے کس کی فکر کی؟ مال کی فکر کی، تم نے آخرت کا انکار کیا، تم نے آخرت کے بارے میں تم غافل رہے، اور ایک دوسرے کے سے آگے بڑھنے، اس نے ایک کوٹھی بنائی ہے میں 2 کوٹھیاں بناؤں گا، اس کے بعد 2021 والی گاڑی ہے میں 2022 والی گاڑی لاؤں گا، اسی چکر میں تم رہے، ساری زندگی تم نے اسی چکر میں گزار دی، یہاں تک کہ فرشتہ پہنچ آیا، اور جب تمہیں اس وقت سمجھ آئی تو پھر پیچھے نہیں، اب آگے ہی جانا ہے، اب پیچھے چانس نہیں ہے۔ اس وقت قبر میں تم دیکھو، قبر جو ہے اندر سے سب کی ایک ہوتی ہے، باہر سے اگرچہ بڑے آدمی کی خوبصورت بنا دی جائے اور غریب کی کچی ہو، لیکن اندر سے دونوں کی قبریں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اسی چکر میں لگے رہو، لیکن جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر کوئی اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا ہے، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے لوگو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں تک جا پہنچے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، تم نے کیا سمجھا مال میں کامیابی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں، مال میں کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ہرگز ایسا نہیں، مال میں کامیابی نہیں ہے۔ اس مال پر فخر کرنے میں، اس اپنی اولاد پر فخر کرنے میں، اپنے قبیلے پر فخر کرنے میں، اپنے شجر و نسب پر فخر کرنے میں کامیابی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جس طرح تم سمجھ رہے ہو، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لوگے، تم ان قریب سب کچھ دیکھ لوگے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہم یہ بات کہتے ہیں تمہیں بات سمجھ نہیں آتی ہے، ہم پھر یہ بات دہراتے ہیں،
کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے، تم نے آخرت کو بلا رکھا ہے۔ فرمایا سوف تعلمون، ان قریب تم دیکھ لو گے۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں آگے پھر فرمایا کلا ہرگز ایسا نہیں، یہ جو تم دنیا کے نقشے دیکھ رہے ہو نا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر، لو کا مطلب اگر، تعلمون تم جان لو علم یقین، کلا ہرگز ایسا نہیں، لو تعلمون اگر تم جان لو علم یقین، مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اگر تم دلائل پر غور کرو نا، دلائل کو اپنے سامنے رکھو اور اس دلائل پر غور کرو تو تمہیں اگر یقین حاصل ہو جائے تو پھر کلا تم اس غفلت سے باہر نکل آؤ گے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے، تم دلائل پر غور کرو اور اس دلائل پر غور کرنے کے بعد تمہیں علم یقین حاصل ہو جائے تو پھر تم اس غفلت سے نکل جاؤ گے۔ یہ جو تم اس وقت غفلت میں پڑے ہو نا، فرمایا یہ تم نے دلائل پر غور نہیں کیا ہے۔ جب تم دلائل پر غور کرو گے اور تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا تو آگے جواب ہے، جواب یہاں پر محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر تم اپنی اس غفلت سے باہر نکل آؤ گے۔ فرمایا کلا ہرگز ایسا نہیں، لو تعلمون اگر تم جان لو علم یقین، دلائل پر غور کرو تو پھر تمہیں کیا ہوگا؟ علم یقین حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ تکاثر پڑھ رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اور بندے تیرا وہ مال ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا ہے، اور جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا ہے، اور جو تو نے صدقہ کر کے آگے اپنے لیے بیچ دیا ہے، باقی جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے ورثاء کا ہے، وہ بعد میں رہ جانے والا ہے۔ بندہ کیا کہتا ہے؟ میرا مال میرا مال۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے لیے اگر ایک وادی سونے کی اس کے سامنے موجود ہو، ایک پوری وادی سونے کی اس کے سامنے موجود ہو تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، وہ ابن آدم یہ کوشش کرے گا کہ مجھے اس طرح سونے کی دوسری وادی بھی مل جائے۔ فرمایا اس ابن آدم کا منہ قبر کی مٹی سے بھر سکتا ہے، اگر اس کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو یہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، یہ چاہے گا کہ ایک میرے پاس دوسری وادی بھی سونے کی آ جائے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ابن آدم کا منہ جو ہے یہ مٹی کے سوا کسی سے نہیں بھر سکتا، قبر کی مٹی اس کے منہ کو بھر دے گی۔ تو یہ بہت اہم صورت ہے۔ آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، تمہیں اگر علم یقین حاصل ہو جائے، تم دلائل پر جب غور کرو اور اس دلائل کی روشنی میں تمہیں علم یقین جس دن حاصل ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ تم اس غفلت سے باہر نکل آؤ گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، آگے اللہ فرما رہے ہیں ضرور بے ضرور تم نے جہنم کو دیکھنا ہے، جہنم سب کو دکھائی جائے گی، مومن ہے تو اس کو بھی دکھائی جائے گی تاکہ اس کو جنت کی قدر ہو۔ جب جہنم کو دیکھے گا نا پھر اس کو جنت کی قدر ہوگی۔ فرمایا ضرور بے ضرور تم کس کو دیکھو گے؟ جہنم کو ضرور بے ضرور دیکھو گے۔ اور فرمایا ثم لترونھا، پھر ضرور بے ضرور تم اس جہنم کو عین یقین، یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ٹھیک ہے، ثم لترونھا، پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ دیکھیں یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں، یقین کے کتنے؟ اس آیات کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو پہلا یہ اس قرآن مجید میں بیان کیا، ایک ہوتا ہے علم یقین۔ یقین کے کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے، ایک علم یقین، ایک عین الیقین، ایک حق الیقین۔ ٹھیک ہے، علم یقین، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین جب یقین حاصل ہوتا ہے وہ دلائل کے بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ کسی کے سامنے آپ دلائل رکھیں، دلائل صحیحہ،
وہ اس دلائل پر جب غور کرے تو اس کو جو اس وقت ان دلائل کے بعد جو یقین حاصل ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الیقین. اور پھر اگر وہ جس چیز کے بارے میں اس کو دلائل دیے جا رہے ہیں اس چیز کو اگر وہ اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اس کو عین الیقین ہو جاتے ہیں، آنکھ سے اس کو مشاہدہ کرے. اور اگر اس چیز کو جس کے بارے میں اس کو دلائل دیے جا رہے تھے اس چیز کو اس نے آنکھ سے بھی دیکھ لیا، آنکھ سے دیکھنے کے بعد اس چیز کو وہ چھوتا ہے، کیونکہ بسا اوقات آنکھ سے نظر کچھ اور آتا ہوتا ہے، اس چیز کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. آنکھ بھی کبھی کبھار دھوکہ دے دیتی ہے، حقیقت میں وہ چیز اور ہوتی ہے اور آنکھ سے کچھ اور نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اگر اس چیز کو چھوئے گا، اس کو تجربہ کرے گا تو پھر اس کو حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے. تو یقین کا پہلا درجہ علم و یقین، یقین کا دوسرا درجہ عین الیقین، یقین کا تیسرا درجہ حق الیقین. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے دھواں دیکھا، آگ نہیں دیکھی ابھی، دھواں چڑھتے ہوئے دیکھا، آپ نے سمجھا کہ یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ دھواں نکل رہا ہے نا. اس وقت آپ کو علم الیقین ہو گیا. علم الیقین، آپ نے دھویں کو دیکھا، دھویں سے سمجھا کہ یہاں پر آگ ضرور بضرور لگی ہوگی. آپ جہاں جاتے ہیں اس جگہ پر اور ابھی آپ نے آگ تو نہیں دیکھی تھی نا، وہ دھویں کو دیکھ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ پر آگ لگی ہوئی ہے. تو اب اس دھویں سے جو آپ کو علم حاصل ہوا وہ علم الیقین حاصل ہوا، پہلا جو درجہ ہے یقین کا. اور جب آپ وہاں پر گئے اور وہاں پر آپ نے آگ کو دیکھا اپنے آنکھوں سے، پھر یہاں پر آپ کو عین الیقین حاصل ہوا. آپ نے آنکھ کے ذریعے، عین کو کہتے ہیں آنکھ کو، آپ نے آنکھ کے ذریعے اس آگ کا مشاہدہ کیا. اور تیسرا جو درجہ ہے جو اس سے بھی آگے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس آگ کا تجربہ کیا، یعنی اس کے اندر ہاتھ دیا. ہو سکتا ہے آنکھ نے دھوکہ دے دیا ہو، اس کا تجربہ کیا یا اس آگ کی حرارت کو محسوس کیا. تو یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ حق الیقین ہے، یقین کا اعلیٰ درجہ ہے. دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پر گئے وہاں پر اللہ رب العزت نے خبر دے دی کہ موسیٰ آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا ہے، آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگ گیا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر اتنا اثر نہیں ہوا، خبر سن لی. لیکن جب واپس آئے اور بچھڑے کو دیکھا، اپنی قوم کو دیکھا کہ بچھڑے کو وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو تھے وہ تورات کی تختیاں تھیں. تو جو ہی اس قوم کو دیکھا تو وہ ساری تختیاں نیچے گر گئی ان سے، یعنی غصے کی وجہ سے ہاتھ نے پھر کام کرنا چھوڑ دیا. بہت زیادہ غصہ آیا ان کو، وہ تختیاں جو تورات کی ان کے ہاتھ میں تھی وہ نیچے گر گئی. وہی تختیاں وہاں پر تھی، اللہ رب العزت نے خبر دی، خبر بھی یقینی تھی، اللہ نے خبر دے دی، لیکن وہ کیفیت اس وقت نہیں تھی جو کیفیت اپنے آنکھ سے دیکھ لی. تو یہ یقین کے 3 درجے. فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس جہنم کو دیکھو گے یقینی آنکھ سے، وہ کیفیت اور ہوتی ہے. اور فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال ہوگا اس دن نعمتوں کے بارے میں نے جو تمہیں نعمتیں دی تھی وہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں سے مراد دنیا میں جو چیزیں اللہ نے لذت کے لیے انسان کو دی ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، خواہ وہ مکان کی صورت میں ہو، خواہ وہ لباس کی صورت میں ہو، خواہ وہ کھانے پینے کی چیز صورت میں ہو، خواہ وہ اولاد کی صورت میں ہو. ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا قدم ہی اس وقت قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکے گا جب تک 5 سوالات کے جواب نہ دے. پہلا سوال اس سے کیا ہوگا؟ پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ میرے ذہن میں وہ حدیث ابھی فی الحال نہیں آ رہی. پہلا سوال اس سے غالباً یہ ہوگا کہ عمر کے بارے میں، ہاں عمر کہاں پر گزاری، اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں پر گزاری، تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، چوتھا سوال ہوگا کہ مال کو کہاں پر خرچ کیا، اور پانچواں سوال ہوگا کہ علم جو حاصل کیا اس پر کس حد تک آپ نے جو ہے عمل کیا. تو یہ 5 سوالات انسان سے ہوں گے. جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے گا اس کا قدم قیامت میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. تو اس کا پھر ترجمہ سن لے آپ، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے تم لوگوں کو مال کی کثرت نے،
اور مال کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تمہیں اس چیز نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ مال جو ہے اس میں کامیابی نہیں ہے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے یہ بات۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہم تمہیں یہ بات کہتے ہیں کہ اس مال میں کامیابی نہیں ہے، ان قریب تم اس بات کو جان بھی لوگے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، مال میں کامیابی نہیں ہے۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لیتے علم یقین کے ساتھ اس بات کو، یعنی دلائل صحیحہ میں تم غور کرتے تو تمہیں یقین ہو جاتا، اور پھر تم اس غفلت میں نہ پڑے رہتے، تم مال کے چکر میں نہ پڑے رہتے، آخرت کو تم نہ بلاتے، آخرت کی طرف تمہاری توجہ ہوتی، مال کی طرف، دنیا کی طرف تمہاری توجہ نہ ہوتی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ ضرور ضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تم دیکھو گے اس جہنم کو عین یقین کے ساتھ، آنکھ کے مشاہدے کے ساتھ دیکھو گے، آسان ترجمہ۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سب سے سوال ہوگا اس دن میری اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سب سے پوچھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔